हमारे विशेष मेहमान इस समय जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री GS सूद साहब, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द मिस्टर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। सूद साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चार्टर ऑफ योर संस्था क्या है? प्राइमरी चार्टर है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति भाई बहन है, उनका आर्थिक उत्थान हो सके और वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। ये हमारा मेन फोकस है। 700 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 10 करोड़ से ज्यादा उनके मेंबर्स हैं। इज दैट अ बिग चैलेंज? इट्स अ बिग चैलेंज, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। वो हर देश के कोने कोने में रहते हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हमारे देश की हो रही है उसमें भी उनको जुड़ें, उसमें भी फायदा पहुंचे, उसके लिए सारी कोशिशें चल रही हैं हमारी। और ये जो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका इतिहास क्या है? ये संस्था 2001 में बनी। उससे पहले कंबाइंड कॉर्पोरेशन थी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ज्वाइंट कॉर्पोरेशन थी। तो अप्रैल 2001 में ये सोचा गया कि एक अलग से संस्था बने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके और उनको एक प्रकार से उनके अंदर एक जागरूकता लाई जाए। उनको अगर प्रशिक्षण की जरूरत है, उनके कौशल को बढ़ाने की जरूरत है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। और इन सारी चीजों के साथ साथ अगर उनको फाइनेंस की पूंजी की जरूरत है, वो भी सस्ती दरों के ऊपर, कंसेशनल फाइनेंस, वो उनको अवेलेबल करी जाए। और अगर कोई ऐसी चीजें वो बना पाते हैं, बनती हैं जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, तो उसको मार्केट के साथ भी लिंक किया जाए, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। पिछले 10 सालों में लगभग कितने लोगों का आर्थिक विकास आप कर पाए हैं? पिछले 10 सालों में आप कहें तो लगभग हमने 4.5 लाख जनजाति भाई बहनों के लिए ऋण मुहैया करवाए हैं। और उन्होंने किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी कर सकते हैं, इनकम जनरेशन एक्टिविटी जिसको कहते हैं, आय जनित योजना, कोई भी चलाना चाहें, चाहे वो बकरी पालन करना चाहें, चाहे वो टैक्सी चलाना चाहें, चाहे वो कोई छोटी मोटी मिल लगाना चाहें, कोई ब्रिक क्लीन लगाना चाहें, चाहे वो खेती बाड़ी का कुछ भी काम करें, मतलब जो भी जिस प्रकार का कौशल उनके पास है, उस कौशल को ही हम प्रोत्साहित करते हैं कि अपने ही, जिससे वो कंफर्टेबली अपने कोई भी कार्य करें और अपने जीवन स्तर को, अपने जीने के तरीके को और भी अपने लिए बेहतर कर सकें। ये हमारा मेन फोकस रहता है। और अगर हम देखा जाए तो जितना भी कार्य है इस प्रकार का, हमारी संस्था तो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो अपनी जितनी दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, हमारे कुछ जोनल ऑफिसेज हैं, जैसे भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, कुछ और जगहों के ऊपर है। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी ये मुंडा जाति के, जनजाति के लोग हैं। इनको ये अपना जीवन स्तर के लिए किस प्रकार की, ये जो जैसे इनका डेयरी के लिए इन्होंने अपना कुछ ऋण लिया, अपनी 2 गाय रख ली, गाय के दूध से और उसके जो प्रोडक्ट से अपना जीवन स्तर इनका सुधार हुआ। क्योंकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जनजातीय भाई बहन हैं, वो इतने पिछड़े वो इतने पिछड़े हुए हैं, उनके इकोनॉमिकली भी उनके इतनी वो प्रॉब्लम है कि उनको थोड़ा थोड़ा भी अगर हम मदद करते हैं तो थोड़ी मदद से भी उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये छोटे छोटे ऋण लेके जीवन स्तर के अंदर काफी खुशहाली हमें नजर आती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे मैं अभी बात कर रहा था, पूरे देश में ही है योजनाएं चल रही, लेकिन वेस्ट बंगाल में खास करके मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक हमारी योजना है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। ये बेसिकली इस सोच के तहत है कि अगर आप एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो पूरा परिवार सशक्त बनता है। अगर परिवार सशक्त बनता है तो समाज सशक्त बनता है और उससे राष्ट्र सशक्त बनता है। तो हमने इस सोच के तहत इस योजना को पूरे देश में लागू किया। इसके अंदर महिलाएं जो भी काम कर सकती हैं उनको हम ऋण मुहैया करवाते हैं, बहुत ही सस्ती दरों के ऊपर। 4% का खाली सालाना जो उनका ब्याज दर है, सिर्फ 4% पर एनम। इसे हाईली कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो और किसी भी सोर्स से अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मली, और उसको हम उनके तक पहुंचाते हैं। अपने वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी 2 चैनलाइजिंग एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से पहुंचाते हैं। अगर वहीं की थोड़ी और बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज, लैम्स। ये जो सोसाइटीज हैं ये बिल्कुल आदिवासियों के द्वारा ही है, अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही इसको बनाते हैं। इट इज फॉर देम
ایز دے سے اٹ از بائی دی شیڈیولڈ ٹرائبز, فار دی شیڈیولڈ ٹرائبز, آف دی شیڈیولڈ ٹرائبز. تو یہ ایک سنستھائیں جو ہے جو اپنی ضرورتوں کو سمجھتی ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس کو سمجھتی ہے, وہ پورے کا جو ہماری جو یوجنا ہے راشٹر استر کے ہم چلاتے ہیں ویسٹ بنگال میں, ان کے مادھیم سے اس کو چینلائز کرتے ہیں ہم لوگ. سود صاحب, ٹیل اس اے لٹل بٹ اباؤٹ ٹریننگ اور اسکلز ڈیولپمنٹ کا جو آپ کا پروگرام ہے. جو ہمارا اسکل کا کاریکرم وہ اس پرکار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرشکشن تو بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ٹرینڈ آدمی کو اگر آپ کوئی پونجی دیتے ہیں تو وہ زیادہ سکسیسفل ہوگا دین این انٹرینڈ پرسن. اور اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے جو ہمارے جنجاتی انوسوچی جنجاتی کے بھائی بہن ہیں ان کے اندر آلریڈی کوشل ہے کچھ, وہ اپنے قبیلے کے حساب سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کوشل تو آلریڈی موجود ہی ہے. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم جو بھی ان کا اسکل سیٹ ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر سکیں, ان کو اپ اسکل کر سکیں جہاں تک سمبھو ہے, ان کو ہم لوگ ری اسکل کر سکیں اگر ان کا کچھ نئے رجحان بنتا ہے کسی اور کوشل کی اور, یا ان کو ہم فریش اسکلنگ بھی دیتے ہیں. جیسے جو ماڈرن سیکٹرز آ رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہمارے پڑھے لکھے ٹرائبل بھائی بہن ہیں ان کو بھی آوشک, وہ ماڈرن جو سروسز سیکٹر ہے جیسے اس کے اندر جڑنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم اس کے حساب سے ان کو کوشل پردان کرتے ہیں. یہ سارا کوشل ایک پرکار کا ایک گرانٹ کے طور کے اوپر ہے, اس میں کوئی ان کا خرچہ نہیں ہے, بلکہ جو بھی وہ کوشل کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو اس کے لیے اسٹائپینڈ بھی دیتے ہیں. پورا ان کا خرچہ جو بھی کوشل پردان کرنے کا ٹریننگ کا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے وی ٹرائی ٹو میٹ دی انٹائر ایکسپینڈیچر ایکچولی. سود صاحب, انڈیا از ٹرولی بلیسڈ ٹو ہیو 100 ملین, 10 کروڑ جو ہمارے آدیواسی ہمارے دیش میں دی اوریجنل انہیبیٹنٹس آف انڈیا. ان کی شکشا کے لیے آپ کچھ ایجوکیشنل کنسیشنل لونز بھی دیتے ہیں؟ ہم نے حال ہی میں ایک شکشا رن یوجنا شروع کری ہے جس کو ہم کہتے ہیں آدیواسی شکشا رن یوجنا. یہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی سخت ضرورت ہے اس کی پورے دیش میں ہی, ہمارے پرٹیکولرلی جن جاتی بھائی بہنوں کی, باقیوں کے لیے بہت ضرورت ہے. اور یہ میرا بڑا پکا ماننا ہے کہ اٹ از ایز آئی تھنک سم سیجز ہیو سیڈ, اٹ از ایجوکیشن, مور ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن میڈ پرفیکٹ فار دی پیپل. دیٹ از پرابلی دی پینیشیا فار آل دی پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ. اس سوچ کو ہم نے اپنے گہن میں رکھتے ہوئے اس شکشا رن یوجنا کو, آدیواسی شکشا رن یوجنا کو ابھی 3 نومبر کو بھی ابھی حال ہی میں ہمارے منتری جی نے, ماننیہ منتری جی نے, سنگھ دیو صاحب نے اس کو ابھی لانچ کیا ہے. ایک شکشا کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے جو بھی 12th پاس شیڈیولڈ ٹرائبز ہیں ان کو اگر کوئی ٹیکنیکل, تکنیکی یا ویوسائک شکشا لینی ہے یا کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے اندر رہتے ہوئے فرام اپروڈ یونیورسٹی, اپروڈ کالجز, اپروڈ کورسز, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم 5 لاکھ روپے تک کا رن ان کو دیں گے. اور اس رن کے تحت ان کا جو بھی خرچہ ہے شکشا کے سمبندھی, چاہے وہ ان کا ہاسٹل میں رہنے, بورڈنگ اینڈ لاجنگ کا خرچہ ہے, ایڈمیشن فیس ہے, کتابیں ہیں, کمپیوٹر ہے, کچھ اور انسٹرومنٹ چاہیے, ایون اسٹڈی ٹورز ہیں, کوئی ڈیسرٹیشن ورک کرنا ہے, جس بھی پرکار کا خرچہ ہے پورے شکشا کا وہ ہم اس کے مادھیم سے میٹ کرنا چاہتے ہیں, میٹ کریں گے. اور یہ جو رن ہے صرف 6% وارشک در کے اوپر ہے. دی ریٹ آف انٹرسٹ از جسٹ 6%, وچ از اگین ویری لو. اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے اس کے ساتھ ہماری جو انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے ہم لون دیتے ہیں وہ بھی ہم نے شکشا رن یوجنا کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شکشا گرہن کرنے کے بعد میں اپنا کچھ کام دھندا شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ان کو رن دیں گے. اس کی ہماری الگ سے یوجنائیں ہیں. اور ایک جو دوسری چیز ہم نے کری ہے, جیسے ڈیورنگ دی پیریڈ آف اسٹڈیز اینڈ پلس 1 ایئر آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈی, یا 6 مہینے اس کے بعد میں اگر ان کو کوئی جاب مل گئی یا انہوں نے کوئی کام شروع کیا, دیٹ وی کال ایز اے مورٹوریم پیریڈ, کہ ڈیورنگ دس پیریڈ وی ول ناٹ چارج اینی انٹرسٹ فرام دیم. یہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو ہماری منسٹری آف ایچ آر ڈی ہے, جو مانو سنسادھن کاریالے ہے بھارت سرکار کا, ان کی ایک انٹرسٹ سبسڈی اسکیم ہے کہ جو ہماری یوجنا کے تحت جو بھی ودیارتھی رن لیں گے ہم سے, جو یہ پہلے والے 5 یا 6 سال یا 3 سال یا 4 سال جو بھی اسٹڈی کا پیریڈ ہے, مورٹوریم پیریڈ ہے, اس پیریڈ کا جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا پڑے گا, وہ بھارت سرکار اپنے ریسورسز سے اس کو میٹ کرے گی. تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو صرف تبھی رن دینا ہے جب وہ اپنا کام شروع کر لے, تبھی اس کا انٹرسٹ دے گا. وہ انٹرسٹ کمپوننٹ از اونلی فار دی سیکنڈ ہاف وین از ایکچولی ارننگ, بٹ ناٹ ڈیورنگ دی پیریڈ آف اسٹڈی. سو دیٹ ول بی سبسڈائز بائی گورنمنٹ آف انڈیا. تو یہ کافی اس سے ان کو مدد مل جاتی ہے.
کئی بار لوگ آلوچنا کرتے ہیں that there continues to be a certain amount decreasing of exploitation of our tribal people. تو ان کے آرتھک وکاس سے is there a reduction in the possibility کہ اس پرکار سے لوگ کچھ ان کا فائدہ اٹھائیں؟ بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ ایک کوئی سشکت انسان ہیں جس کے پاس اپنے رہنے سہنے کے لیے سادھن ہیں, وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, تو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کرنا بھی اس کو اتنا ہی کٹھن ہوگا کسی بھی ایکسپلائٹر کے لیے. اگر ہم کہیں تو ہم نے جتنی یوجنائیں چلائی ہیں, میں آپ کو کچھ آئے جنت یوجناؤں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہماری 4-5 طرح کی انکم جنریشن ایکٹیویٹیز ہیں. ایک ہے جیسے واٹ وی کال ٹرم لون اسکیم, میادی رن یوجنا. اس کے تحت ہم 10 لاکھ روپے تک کا رن کسی بھی لابھارتھی کو دے سکتے ہیں, اور جو بھی شیڈول ٹرائب ہے. اور ایک چیز صرف میں آپ کو اور بتاؤں, ہمارے جو شیڈول ٹرائب جو ہیں, اگر ان کی انکم, ان کے پریوار کی سالانہ آمدنی ڈی پی ایل لمٹ تک ہے, ڈبل دی پاورٹی لائن تک, جو اگر شہروں میں دیکھا جائے تو 54,500 کی لمٹ ہے, اگر گاؤں میں دیکھا جائے تو 39,500 کی لمٹ ہے. جن کی آمدنی اس لمٹ تک ہے ان کو ہم لوگ رن پردان کرتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا ویسٹ بنگال کا ہے, جہاں پہ وہ تھوڑا ایکوا کلچر, وہ تھوڑا فشنگ اور پران کلچر وہ کرتے ہیں. اور یہ سیلف ہیلپ گروپس ہیں, سو سہایتا سموہ ہیں, جو آپس میں مہیلائیں بیٹھ کے پورا فیصلہ کرتی ہیں کہ کس پرکار وہ اپنے کام کو چلائیں گی, مل جل کے کیسے ہوئے, ایک دوسرے ہاتھ تھام کے, دیکھو ہینڈ ہولڈنگ. ایک تو انڈیویجلی بھی آپ کر سکتے ہیں, اور مل کر بھی, دین دیٹ پول یور اسٹرینتھ ٹوگیدر, اینڈ وہ اپنے کام کو کیسے بڑھاتی ہیں. جسٹ ون کوشچن ہے سر, جو مہیلاؤں کو آپ لون دیتے ہیں جو جن جاتیوں کے ہیں فرام دی شیڈیولڈ ٹرائبس, تو ڈو دے پے بیک دا منی؟ دے ڈو پے بیک. میں ایک چیز آئی تھنک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جو ہمارے جن جاتیہ بھائی بہن ہیں, یہ دیکھیے, یہ جیسے پگری کا ہے, انہوں نے تھوڑے سور پالن کر رہے ہیں اور اس سے اپنا جن جیون کا ویاپن کرتے ہیں. اس سے یہ بھی ویسٹ بنگال کے اندر کا ہے. یہ وہ دیکھیے ان کا پولٹری کا ہے, کہ انہوں نے کچھ پولٹری کے کچھ رکھنے, چکس رکھے, تو ان سے وہ اپنا جیون یاپن کرتے ہیں. جو آپ کا پرشن تھا کہ اس سے جو جن جاتیہ لوگ ہیں, میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ جغرافیکلی آئسولیٹڈ ہیں, دور دراز کے جگہوں میں زیادہ تر رہتے ہیں, بہت ہی سیدھے, بہت آنےسٹ لوگ ہیں, بہت بھلے لوگ ہیں, اور میجورٹی آف دیم ایکچولی پے بیک جو رنز ہیں, لون جو ہیں. اس میں ایک جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے, جو دیکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کافی غریب لوگ ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ دگنی غریبی ریکھا تک ان کی آمدنی ہے, تو شاک ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو تھوڑی بہت پونجی ان کے پاس تھی وہ بیماری میں خرچہ ہو گیا, کوئی بیاہ شادی آ گیا, زیادہ خرچہ اس میں ہو گیا, یا کسی بھی پرکار کی وپدا آ گئی. اگر ان کو ایک بھی کوئی جھٹکا کسی پرکار کا لگتا ہے تو وہ اس کو فائنینشلی اتنا بیئر نہیں کر پاتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دیم دے پریفر ٹو پے بیک اوور لین. میں آپ کو کنسیڈرنگ دی ٹارگیٹ آڈینس جن کو آپ نے یہ رن دیے ہیں, دیٹ دے پے بیک. لوگ ہزاروں کروڑوں لوگ یہ کاریکرم دیکھ رہے ہیں دوردرشن پر. واٹ کین وی ڈو ایز انڈیویجولز, ایز پراؤڈ انڈینس؟ Actually, there is so much that is required to be done. We as Indians really, the most important thing is that we must appreciate the limitations of the people. They probably really add so much of value to India as a nation, bringing so much of diversity of culture, way of life, which really enriches us. And